والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہاں دو لوگوں کا نام لینا چاہوں گی کیونکہ اس کا تعلق گفتگو سے بھی ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بیچ میں ہم نے ساوتری بائی اور فاطمہ شیخ کو یاد کیا اور تب میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ بہت اہم ہے اور اس تمام پس منظر میں بھی اہمیت رکھتی ہے کہ کیا بات ہے۔ ساوتری بائی کے ساتھ جوتیبا کھڑے تھے، فاطمہ شیخ کے ساتھ ان کے بھائی موجود تھے، ہم نے وہ جوتیبا اور وہ بھائی نہیں دیے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں اور اسی لیے میں یہاں موجود دو لوگوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے جو اسے خوبصورت بناتا ہے۔ میں نے اعتراف کیا اور بارہا انشاءاللہ کرتی رہوں گی کہ میری کاوشوں کو سراہنے والے اور میرے اعتماد کو اعتبار دینے والے شمیم طارق صاحب اور ضیاء الرحمان انصاری یہ دونوں یہاں موجود ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ اعتراف کیا کہ سر کی رہنمائی میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمارے حوصلوں کو انہوں نے جلا بخشی ہے۔ میں اپنی بات کی شروعات جو ہے وہ زہرا نگار کے نعت کے دو شعر سے کرنا چاہتی ہوں چونکہ پروگرام خواتین کے حوالے سے ہے۔ آنکھوں کو اشک درد کو سنوائی چاہیے، اے مرکز سخن مجھے گویائی چاہیے، ہم صبر و خاموشی کے ملمے سے تنگ ہیں، دستے جنوں و جرت رسوائی چاہیے۔ عورت اتنی ہی انسان ہے جتنا کہ مرد۔ میں ایک مختلف نقطے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نہ وہ خواب دیکھنے کو ترستی ہے، نہ تعبیر سے جھجکتی ہے، اور میری یہاں موجودگی بحیثیت استاد کے ہے کیونکہ ہر استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو بدتمیزی کے خلاف، بد عہدی کے خلاف اور ظلم کے خلاف۔ قرآن یہ کہتا ہے ہم نے تمہیں وہ روشنی دی ہے کہ تم تدبر اور فکر استعمال کرو تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ تو میرا سوال پورے معاشرے سے ہے کہ کیا یہ موضوع فکر کا نہیں تھا جس کو اتنی بری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا؟ تمام اہل علم چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، حلقات علم کے عہدیداران، وہ خواتین بھی جو سیاست سے لے کر زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہیں، ایک سناٹا سا کیوں ہے؟ کیا کوئی پتھر ہمارے باطن میں کوئی انتعاش پیدا نہیں کرتا؟ تو پھر ہم صرف سانس لیتی ہوئی چلتی پھرتی لاشیں ہیں یا روح اور ارادہ رکھنے والے انسان بھی؟ میرے مخاطب طلبہ، اساتذہ اور والدین تینوں ہیں کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کی مٹی بھی ہے اور اس کا سائبان بھی۔ ایک خوف زدہ کرنے والا ہے اور ایک خوف زدہ ہونے والا ہے تو تعلیم کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب وہ اخلاق کی وکیل بن جائے۔ اب ہمارے یہاں خبریں بریکنگ نیوز ہیں۔ سوشل میڈیا کا جو طوفان بدتمیزی ہے اس کی وسعت تعلیمی اداروں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بس زبانی طاقت کی نشانی ہے۔ جب آپ کے آس پاس کی آوازیں تشدد اور عدم برداشت کی ہیں تو کیا آپ امن کے سفیر ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا بھارت ہے، مجھے فخر ہے۔ صدیوں کی تہذیبی ورثے کا نشان ساوتری بائی، فاطمہ شیخ، بی اما، لکشمی بائی، سروجنی نائیڈو، اور تھوڑا سا اگر آپ آگے بڑھیں کہ اتنا پوتر کہ چونٹی کی ہتیا کو پاک سمجھتے ہیں، یہاں بیٹیاں پیر نہیں چھوتی، راکھی کے کچے دھاگے پکے وعدے کے ترجمان ہوتے ہیں، وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو۔ کیا یہ فکر کا مقام نہیں ہے؟ اس سے تھوڑا اگر میں آگے بڑھوں تو میرے سامنے 1920 کی اقبال النساء بیگم بھی ہیں جن کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی، 6 بچوں کی وہ ماں تھی، لیکن انہوں نے تعلیم کا سلسلہ اپنے شوہر کے سپورٹ کے ساتھ جاری رکھا۔ ترکی کے اس ڈیلیگیشن میں وہ نمائندہ رہی جو خلافت تحریک کے دوران چلا،
2 किताबें उन्होंने लिखी, चेंजिंग इंडिया एंड पॉलीगेमी पर्दा। कहाँ है वो खवातीन जो उस वक्त मौजूद थी? हमारे समाज की ताकत, उसका इजहार, उसका रद्द अमल। फिर मुझे याद आती हैं कुर्रतुल ऐन हैदर भी, इस्मत भी, अमृता प्रीतम भी, और ऐसे कई नाम। क्यों हमने उनको भुला दिया? अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की कामयाबी पर हम खुशी से पूरे नहीं समझते कि उसका ताल्लुक कभी हिंदुस्तान से रहा, लेकिन उसी भारत में सियासत से मुंसलिक खवातीन पर भद्दे कमेंट्स कसे जाते हैं, और हर उस औरत पर जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहती है, जो फिक्र और एहसास रखती है। ये सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, इतने भद्दे मीम बनाए जाते हैं, और ये सोशल मीडिया की भद्दी जबान जो शायद हम समझ भी नहीं पाते, इसको फरोग कौन दे रहा है? इस्मत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, इस्मत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, फिक्र और जबान की भी होती है। ये हम समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो वालिदैन जो औलाद की तालीम के लिए बहुत सी कुर्बानियां देते हैं, वो ये सोचे कि ये नारे की गूंज है, उम्र नहीं होती। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कम उम्र के पढ़े लिखे लोग हैं। तो माँ बाप ये समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि इन नारों की गूंज होती है, उम्र नहीं होती। वो उन लोगों को पहचाने जो इस गूंज में उनकी मताए गिरा को सौदा कर रहे हैं। मेरा खिताब खवातीन से है। आजादी की वो पहली खवातीन जो मुआशरे में हौसले का निशान थी, जिनसे मुआशरे तरबियत पाते थे कि लड़खड़ाते हुओं को संभाल ले, वो कहाँ है? क्योंकि ये समझ लिया गया और समझा दिया गया कि औरत कमजोरी की अलामत है। हरगिज नहीं, इसलिए कि वो तखलीक के कर्म से आशना है, और जो तखलीक के कर्म से आशना होता है वो कभी भी नफरत किसी से नहीं कर सकता। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ उन तमाम सियासतदानों से जो नफरत की सियासत में हमारा यूथ जो है उसको झोंक रहे हैं, क्या उनकी माँ ने कभी उनको तंज से नहीं देखा कि मैंने तुम्हें यही सिखाया? क्या उनकी बहन ने कभी उनको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की? क्या कभी वो अपनी बेटी से आंख चुरा नहीं पाए कि हम जिस बेटी को गालियां दे रहे हैं, मेरी भी तो एक बच्ची मेरे सामने खड़ी, लेकिन उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं। 14.2% जहां तक मेरे इल्म में है हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा, और 6.9 फीमेल पॉपुलेशन है और 7.3 मेल पॉपुलेशन है, यानी 50-50। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने 50% अज़हान को अब तक इस्तेमाल नहीं किया उस तरह से जो हमारा अहसन तक़वीम होने का मकसद था? ये सबसे अहम बात है। नौजवान नस्ल को ये सिखाया जाए कि सर उठाकर वही जीते हैं जो ताज़ीम में सर झुकाना जानते हैं। एहतराम के मानी कमजोरी नहीं है, इज्तिमाई शऊर को बेदार करना पड़ेगा, जहां मजलूम को समाजी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। हमारे यहाँ एक रिवायत चल पड़ी है कि जो मजलूम होता है वो कई बार एक अजियत से गुजरता है, एक तो जुल्म की और दूसरे समाज के रवैये की। तो ये तब्दीली हमको लानी पड़ेगी कि जिनके साथ जुल्म हुआ उनको हम तज़लील और हक़ारत से ना देखें। जख्मों पर फूल रखना भी हमारी तहजीब का जुज़ है, हम उसको भूल गए हैं। अब हम बातें चटखारे के लिए बयान करते हैं, उसका हल हम तलाश करना नहीं चाहते। और एक बात यह भी है कि जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है हर माने में, लेकिन सोचना हमको ये है कि हम रियाया बनना चाहते हैं या शहरी। रियाया महकूम होती है, शहरी अपनी इज्जत करवाता है अपने वैल्यूज की वजह से। अगर आप किसी काबिल होंगे तो यकीनन आपकी कदर होगी, तो वो काबिलियत का जौहर शायद हमने गंवा दिया है। इसको हमको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब मिशन ऑर्बिटल मार्स आया तो माशाअल्लाह से जहां तक मुझे याद है कि 7 खवातीन साइंटिस्ट थी जिसने इस मिशन को कामयाब बनाया, मरीख के महवर में सैटेलाइट भेजने का। इसमें एक भी मुस्लिम नहीं थी। अभी हालिया जो अवार्ड मिले हैं
آپ نے اس میں ایک نام بہت نمایاں سنا ہوگا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کو ان کے سیریس ایفرٹس پر ایوارڈ ملے، اس میں بھی کوئی مسلم خاتون کا نام نہیں تھا۔ تو اس پہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہے۔ خالق نے کوئی ناانصافی نہیں کی، اس نے آپ کو سارے ہنر دیے ہیں جو آپ دوسروں کو بھی دیے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمان یا ہندو یا کوئی اور مذہب کی بات نہیں، ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں کہ جین بھی مائنورٹی میں ہیں، لیکن تعلیم کا تناسب ان کا بہت اچھا ہے، اور ان میں خواتین کا بھی تعلیمی تناسب ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ جین تو مائنورٹی میں تو وہ بھی ہیں، لیکن آپ کبھی ان کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو ان موضوعات پر مکالمے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سماج سے مکالمہ ختم کر دیا ہے۔ تقریر میں صرف ایک انسان بولتا ہے، مکالمے میں دوسرے کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے پھر کوئی بات بنتی ہے، اور کوئی بھی ایک سر کوئی کیفیت نہیں پیدا کر سکتا۔ الگ الگ سر ملتے ہیں تو گیت بنتا ہے، پھر وہ تال بھی ڈھونڈنی پڑتی ہے جو آواز سے دھڑکن کو جوڑ دے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں یہ سمجھ ہو کہ برائی مخمل میں سجا کر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اچھائی ٹاٹ میں لپیٹ کر بھی بے توقیر نہیں ہے۔ جب ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمراں اور فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا انسان دونوں کی سرشت ایک ہو جائے اور اپنے اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے لگیں، تو پھر اکثریت قانون شکنی، بدعہدی اور بدعملی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس میں تعلیم یافتہ طبقے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ مجھے خوشی ہے آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس طرف بھی، کہ انہوں نے اس بات کے لیے وقت نکالا کہ اپنے ارد گرد کے اضطراب سے لا تعلقی نہ برتیں، اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اور پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یہ روایت بہت پرانی ہے، اور تاریکی کتنی ہی گہری ہو یا بدلیاں کتنی ہی گھنی ہو، ہنستے ہوئے سورج کا چہرہ دیر تک چھپا نہیں سکتی۔ اور جب تک، چونکہ میں ٹیچر ہوں تو میرا کام ہے کہ میں کوئی مٹھی میں کوئی جگنو رکھ دوں، ہم مایوسیوں کی بات نہیں کرتے، ہم تحریک دینے کی بات کرتے ہیں، اپنے رول کو، اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور جو بھی یہ کچھ ہوا ہے، اس میں چاہے جرنلسٹ رہے ہوں، چاہے ریڈیو جوکی رہے ہوں، چاہے 67 سالہ حیدرآباد کی ایک سماجی مصلح ہیں یا نجیب کی ماں ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ملالہ بھی ہے جس کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو زہر قطرہ قطرہ کشید کر کے بھرا جا رہا ہے، اس کا دریاب جو ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ تو کوئی اگر پتھر مار رہا ہے تو ہم پھول تو برسا ہی سکتے ہیں، لیکن خاموشی جو ہے کبھی کبھی اعتراف جرم بھی ہوتی ہے، جو اب ہمارے معاشرے میں مسلسل چھاتی جا رہی ہے۔ وقت کی قید کی وجہ سے میں وہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتی، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ جب تک کوئی چاند کسی شام کی دہلیز پر روشن رہے گا، ہمیں یقین ہے کہ صورتحال بدلے گی، اور آپ کے پاس سب سے بڑا میدان ہے بدلنے کے لیے، چاہے حسنہ آپا ہو، چاہے شبانہ آپا ہو، چاہے یہ دونوں آپا میرے سامنے ہو، اور چاہے اس میں ناچیز خود ہو، کیونکہ آپ کے پاس جو بچیاں ہیں انہی کی گود میں آگے آنے والی نسلیں تربیت پائیں گی، انیزہ مین بھی۔ کیونکہ دیکھیے، اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے فن پرواز سے کبھی واقف نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس جو بچے ہیں ان کو وہ آسمان دیجئے، وہ خواب دیجئے کہ کبھی وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ ہتھ کنڈے آئے ہیں اور آتے رہیں گے، بات یہ ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیے بغیر اپنے نیک مقاصد کی راہ میں بڑھنا، یہی ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ اور جب تک کوئی چاند، میں دہرا رہی ہوں، کسی شام کی دہلیز پر روشن رہے گا، ہمیں یقین ہے صورتحال تبدیل ہوگی۔ لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہیں اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہیں اپنا چمن بدلیں، فقط ساقی بدلنے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ بہت شکریہ۔